اپنا مغل پورہ میں، چاچو پاکستان میں وہاں کے خادم تھے اپنا ڈیوڈ صاحب، پاسٹر ڈیوڈ. ہم اپنے گھروں میں ان کو بلاتے، ان کو دعوت کرتے، ان کو کھانا کھلاتے. آج خادموں کی عزت کرنے کی وجہ سے میں خدا کا دناسا خادم ہوں اس وقت. یہ بلیسنگ ہے، یہ برکت ہے کہ میری بیوی اور میں اور میرا گھرانہ جو ہے وہ بچ گیا ہے. آج میں کلام کی خدمت کرتا ہوں، آج میں خدا کے خادم کی خدمت کرتا ہوں. اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے خادموں کی عزت کریں، خادموں کو اپنے گھر میں بلائیں، ان کی رسپیکٹ کریں، تاکہ خدا آپ کی زندگی میں ایک بڑی چینجنگ لائے گا، بڑی تبدیلی لائے گا. خدا آپ کو بلیس کرے گا، آپ کی آنے والی نسل کو بلیس کرے گا، آپ کے بچوں کو بلیس کرے گا. ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کریں تاکہ وہ بڑے ہو کر خدا کے کلام کی خدمت کریں اور آگے بڑھیں. خداوند آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کی ساری فیملی کو بڑی برکت دے. اس لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا ہمیں بڑے موقع فراہم کرتے ہیں. میں ایک اور آپ کے سامنے حوالہ رکھنا چاہتا ہوں دینے کی طرف سے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والا سے مبارک ہے. ہم دینے والے بنے. ایک اور حوالہ میرے ساتھ نکالیے، استشنا 14 باب اس کی 22 ہے. بڑے غور سے اس کو پڑھیں گے. ہاللیلویا. یہاں لکھا ہے، بڑے غور سے سنیے گا، 14 باب اس کی 22 ہے. تو اپنے غلہ میں سے جو سال بے سال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دائیکی دینا، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اس کے مقام میں جس وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے اپنے غلہ اور میں اور تیل کی دائیکی کو اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پلوٹوں کو کھانا، تاکہ تو ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف مان سکے. خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانو خدا میں خاص برکت ہو. یہاں دیکھیں خدا کا بندہ استشنا لکھ رہا ہے دائیکی کے تعلق سے کہ تو اپنے غلہ میں سے سال بے سال جو سال بے سال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دائیکی دینا. یہاں کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم چرچ میں کسی بھی چرچ میں جاتے ہیں تو ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہاں ہم ممبر ہیں، یا ہم جو ہماری دائیکی بنتی ہے، جو ہماری کمائی ہے، خدا ہمیں لاکھوں روپیہ فراہم کرتا ہے، ہماری محنت کا پیسہ دیتا ہے، مگر ہم خدا کے گھر میں دائیکی دینا پسند نہیں کرتے، یعنی کہ دینا پسند نہیں کرتے. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ دینا لینے سے زیادہ مبارک ہے. تو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تاکہ ہم پورا گھرانہ جو ہے نا وہ خدا کے کلام کی خدمت کر سکیں. اور بہت جگہ پر جا کر جب بھی آپ کو موقع ملے، بستیوں میں جا کر، گاؤں میں جا کر، جہاں بھی خدا آپ کو استعمال کرے، آپ خدا کے کلام کی گواہی دیں اور اپنی زندگی کو شیئر کریں. اپنی پرانی زندگی، جس زندگی میں ہم نے بڑی مشکلاتیں مصیبتیں جھیلی ہیں، گناہ میں زندگی گزاری ہے، اس کو شیئر کریں کہ میری زندگی میں خدا نے کیسا عجیب معجزہ کیا ہے، میری زندگی میں کیسی مجھے بلیسنگ دی ہے، کیسی مجھے برکت دی ہے. وہ سارا رزلٹ کیا ہے؟ وہ ہے خادموں کی عزت کرنا، خادموں کی رسپیکٹ کرنا، خادموں کو اپنے گھر میں بلانا، دعا کرانا، ان سے کلام سننا، اور بھوکوں کو پیاسوں کو خداوند کے نام پر ان کی پیاس بجھانا، ان کو روٹی کھلانا. یہ اگر ہماری زندگی میں عمل آئے تو میں سمجھتا ہوں خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے. وہ مبارک خداوند ہے جو کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. وہ ہمیں کبھی نہیں تنہا چھوڑتا، وہ ہمیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا. جب ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے. ہماری اولاد کے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ خدا کا پاک روح جو وعدہ کرتا ہے اسے وہ خداوند پورا کرتا ہے. جیسے اس نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا، تو وہ تیرا گھرانہ مجھ کو ایمان لا اور میری راہ پر چل تو میں تیری نسلوں کو برکت دوں گا. آج دیکھ لیں ابراہیم کی نسل پوری دنیا میں خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس کی نسل کے وسیلہ سے دنیا کی قومیں بلیسنگ حاصل کرتی ہیں. یہ صرف اسی لیے ہوا کہ ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں. ہم یہ نہیں کہ آپ صرف کسی کو روٹی کھلائیں
یا پانی پلائیں تب بھی آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیں. آپ وقت کی دعوت بھی دے سکتے ہیں. اپنے گھر میں مذبح بنائیں، اپنے گھر میں بچوں کو ساتھ لیں، بیوی کو ساتھ لیں، وقت کی دعوت دیں. آپ ایک ٹائم مقرر کریں کہ ہم ہر روز دعوت کے طور پر اس وقت کو مقرر کرتے ہیں اور خدا ان کے نام کو چلا دیں گے، اس کی ستائش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے. یہی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اس زمین پر اس لیے قائم کیا ہے، بنایا ہے کہ ہماری زندگیوں سے خدا کا جلال پائیں. جب ہم اس بات کو فالو کرتے ہیں، جب ہم اس بات کو سیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ دینا لینے سے زیادہ مبارک ہے. اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی کی کہ میں نے کسی فیملی کی تھوڑی سی ہیلپ کی. صرف زیادہ پیسے نہیں تھے، تھوڑے سے پیسے تھے، 4 یا 5 ہزار روپیہ میں نے ان کی ہیلپ کی. تو خدا کا میں شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے 40,000 روپیہ معجزانہ طور پر میرا خدا نے مدد کی. یہ ایک دلیل، ایک مثال آپ کو میں نے بتائی ہے اپنی زندگی کی. اسی لیے آج کے کلام کو بڑے غور سے آپ اپنے سنیں اور اسے دل میں رکھیں کہ آپ جب خدا ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں میں ایک بار پھر آپ کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک روٹی کی کتنی برکت ہے، ایک پانی کے گلاس کی کتنی برکت ہے. جب آپ کسی کو پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، جب کسی بھوکے کو روٹی کھلاتے ہیں، جب کسی خادم کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں. تو میں اس لیے آپ کو پھر یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خادموں کو اپنے گھر میں بلائیں. اگر آپ مشکل میں ہیں، آپ پریشان ہیں، بہت سارے لوگ، رات کو مجھے 1 بجے فون آیا ایک بہن کا کہ پاسٹر صاحب میں اس وقت بہت پریشان ہوں، بہت مصیبت میں ہوں، میرا خامن جو ہے وہ غلط راہ پر چلا گیا ہے، وہ منشیات بیچ رہا ہے، وہ غلط عورتوں کے پیچھے لگ گیا ہے، تو میں کیا کروں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں کیا کروں. تو میں نے اس کو یہی کہا کہ بیٹا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا مجھے آپ کے حالات کو ٹھیک کرے گا. دیکھیں رات کو 1 بجے مجھے فون کر کے دعا کرا دیا. تو جب آپ اپنے گھروں میں خاتون کو بلائیں گے، ان کی رسپیکٹ کریں گے، عزت کریں گے، ان کو جب آپ ویلکم کریں گے، تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرے گا. اور میرا ایمان ہے کہ میں جب رات کو اس بیٹی کے لیے دعا کر رہا تھا، خداوند اس کے خامن کی سوچوں کو، خیالوں کو بدل کے رکھ دے گا. کیونکہ خداوند جسم کے اعضاء جو ہمارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں وہ بنانے کی قدرت رکھتا ہے. تو سوچے کیا ہے، خیال کیا ہے، ارادے کیا ہیں. خداوند ہمیں بڑی برکت دینا چاہتا ہے. صرف ہم وقت پر خداوند کی جو وقت کی دعوت ہے وہ دینا شروع کریں. اپنے گھر میں مذبح بنائیں اور ہر روز خداوند کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. اپنے بچوں کو خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم کیا کرتے ہیں، خاص کر کے مسیح لوگ جو ہیں وہ خود بھی چرچ نہیں جاتے ہیں، خود بھی کلام کو نہیں پڑھتے، خود بھی کلام کو سنتے نہیں ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی تربیت نہیں دیتے. اگر ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں گے کب، جب ہم خود سیکھے ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہر روز دعا میں ٹھہریں، کلام کو سنیں. آج اتنا جدید دور ہے کہ ہر گھر میں بڑے سے بڑا چرچ لگا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھروں میں LCD ہے، وہاں آئی ٹی وی آتا ہے، وہاں کنگ ٹی وی آتا ہے، وہاں برکت ٹی وی آتا ہے. تو آپ کسی بھی خادم کا کلام سن کر برکت کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ صرف ہمارا سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے کلام کے وسیلہ سے برکت لینی ہے. جب آپ خدا کے کلام کو سنیں گے تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے بچوں کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی بیوی کی، آپ کے بھائی کی، آپ کے بہن کی زندگی بدل جائے گی. اگر آپ کا گھرانہ خدا سے دور ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دینا سیکھیں، وقت کی دعوت دیں، خدا کے خادموں کو اپنے گھروں میں بلائیں، ان کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان سے کلام سنیں، دعا کریں. تو آپ کی زندگی میں معجزات ہوگا اور خدا آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کثرت سے برکت دے گا. خدا یسوع آپ سب کو بڑی برکت دے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر جو نیوی صاحب کا، سسٹر ریچل کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں کنگ ٹی وی کے پلیٹ فارم پر آ کر خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں. اور میرا ایمان ہے کہ یقیناً آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ملے گی. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. آمین.
دعا کریں جی دعا. ہاللیلویا. آئیے ہم ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کریں گے اور آج کے اس سارے کلام کے لیے، اس پیغام کے لیے دعا کریں گے کہ جتنے لوگ اس کلام کو جنہوں نے سنا ہے، خداوند ان کی زندگی میں کثرت سے برکت دے. جیسے ایلیا نبی نے جا کر ایک بیوہ کے گھر میں اس کو برکت دی، بلیس کیا. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے جتنے بھی سن رہے ہیں اس کلام کو، خداوند یسوع منت کرتا ہوں اس ویڈیو کے وسیلہ سے، خداوند جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کلام کو سنا ہے، ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو، ان گھرانوں کو تیرے خون میں چھپاتا ہوں، ان نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو تیرے خون میں چھپاتا ہوں، تاکہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے یہ گھرانے بڑی برکت پائیں. خداوند یسوع تیرا کلام ان کی زندگی میں کثرت سے کام کرے، تیرا پاک روح خداوند یسوع ان کے لیے کام کرے، تاکہ خداوند ان کی زندگیاں بدل جائیں، ان کی سوچیں خیالات بدل جائیں. میرے خداوند جتنی ریکویسٹیں خداوند تیرے خادم کے پاس آئی ہیں، میں اتنا سا خادم ہوں، ان ریکویسٹوں کو خداوند میں تیرے حضور میں لاتا ہوں، تیرا ہاتھ ان پر مانگتا ہوں خداوند یسوع، تاکہ ان کی زندگی میں خداوند تیرا جلال ظاہر ہو. وہ ساری ریکویسٹوں خداوند تو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے، کیونکہ خداوند میں انسان ہوں، میں کسی کا نام بھول سکتا ہوں، کسی کی درخواست بول سکتا ہوں، مگر تو زندہ خدا ہے، تو ہر ایک کو نام بے نام جانتا ہے. خداوند خاص طور پر جس بہن نے خداوند یسوع رات کو 1 بجے فون کر کے منت کی کہ میرے خاوند کے لیے دعا کریں، وہ نشے کے بیچنے میں لگ گیا ہے، وہ منشیات بیچنے میں لگ گیا ہے، خداوند اس کی زندگی کو بدل دے. خداوند وہ جو غلط عورتوں پیچھے جاتا ہے، خداوند یسوع منت کرتا ہوں تو اس نوجوان کو چھو ٹچ کر، تاکہ خداوند وہ ساری برائی تیرے پاک روح کے وسیلہ سے اس کی زندگی سے دور ہو، تاکہ خداوند وہ گھرانہ برکت پائے، اور جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سب پہ سب برکت پائے. یسوع کے نام سے آمین. جس نے ہمیں یہ کہنا سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ملے، اور جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تک تیرا ہے. آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. ٹھیک ہے.